طرف سے لعنت کر دو، کیونکہ یہ دین میں تبدیلیاں کرتے ہیں، اپنی مرضی کا دین بنایا ہوا ہے، تو جا کے لعنت کر دو۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ نافرمانیوں میں حد سے بڑھ گئے ہیں۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، دین کے اندر تغیر و تبدل، دین کے اندر غلو کرنا یہ حرام ہے۔ اللہ نے اس بات سے منع کیا ہے، جو جان بوجھ کے کرے گا اللہ کی لعنت کا مستحق بنے گا، العیاذ باللہ۔ اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اب یہ ساری باتیں ذہن میں رکھ کے میں اس طرف آتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کیسے منائی؟ آپ زندگی میں اگر غم آیا تو کیسے منایا؟ خوشی کے متعلق 3 باتیں عرض کروں گا۔ 2 خوشی کے دن ہیں، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ۔ عید الفطر رمضان المبارک کی محنتوں کا ثمرے، اس کے بدلے کا دن ہے، جب لوگ عید گاہوں میں جمع ہوتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں، تو اللہ فخر کرتے ہوئے فرشتوں میں کہتے ہیں، اے میرے فرشتوں، جنہوں نے مزدوری کی ہو اور مزدوری بھی صحیح کی ہو، اس کے ساتھ معاملہ کیا ہونا چاہیے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، رب العالمین، انہیں ان کی مزدوری کی پوری اجرت ملنی چاہیے۔ تو اللہ اس دن فرماتے ہیں، جاؤ، میں نے اپنے بندوں کو معاف کر دیا۔ اللہ ہمیں بھی معاف فرما دے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ خوشی ہے اصل، کہ اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ اور اس خوشی کا اظہار کس طرح کرنا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دن کے آغاز پہ ہی اللہ کی بڑائی کو بیان کرتے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اللہ کی تکبیرات بلند کرتے، پھر نماز کے لیے آتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں اور خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں اپنی خطاؤں کی معافی مانگتے ہیں، اپنی حاجتوں کے لیے دعا کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اچھے اور لذیذ کھانے کھاتے ہیں۔ یہ ایک خوشی کا اظہار ہے جو اسلام نے عید الفطر کے اندر دیا۔ اور اسی طرح عید الاضحیٰ، اس میں بھی اللہ کی تکبیرات، اس کی بڑائی کو بلند کیا جاتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں قربانیاں پیش کی جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ایک مسلمان اللہ کی بارگاہ میں رزق حلال کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ قربانی کرتا ہے، جب وہ اس کی گردن پہ چھری پھیرتا ہے، اس کا خون زمین پہ نہیں گرتا، اللہ جنت میں ایک مقام بنا دیتا ہے۔ تو یہ خوشی ہے انسان کی، یہ مسلمان کی خوشی کا انداز ہے۔ اور تیسری خوشی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری زندگی میں سب سے بڑی خوشی اس دن ملی تھی جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کر کے اندر داخل ہو رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی خوشی ملتی، حضرت ابو بکرہ بیان کرتے ہیں کہ جب بھی کوئی خوشی کی خبر آتی، خر ساجدن شاکرن للہ، اللہ کے شکر کے لیے آپ سجدے میں گر جایا کرتے تھے۔ یعنی یہ رسول اللہ کی خوشی کا اظہار تھا کہ جس رب نے خوشی دی ہے، اس رب سے کے سامنے سجدہ ریز ہوتے۔ خوشی کا مطلب ناچنا نہیں ہے، اسلام کے اندر خوشی کا مطلب گانا نہیں ہے، اسلام کے اندر خوشی کا مطلب الخبائث نشہ کرنا نہیں ہے، اسلام کے اندر خوشی کا مطلب اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونا ہے۔ اسی طرح جب مکہ فتح ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فاتح اعظم، سالار اعظم جناب محمد الرسول اللہ مکے میں داخل ہو رہے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ جو خادم رسول ہیں، بیان کرتے ہیں، دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ یوم الفتح وزقنہ علی راحلتہ متخشعا۔ جب آپ مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے تھے، آپ اپنی اونٹنی پہ بیٹھے ہوئے، آپ کا سر جھکا جا رہا تھا، یہاں تک کہ آپ کی ٹھوڑی مبارک اونٹ کے کجاوے کے ساتھ بار بار ٹکرا رہی تھی۔